اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ ہے جی، یہ بھی مدینہ کی صورت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی جو یہ مسبحات میں سے ہے، تو اس لیے شروع یہ سبح سے ہوئی۔ یسبح، اس میں اب اس میں سبح تھا، اس میں یسبح، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے بھی۔ کون؟ جو سب کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ وہ ہے کون؟ وہ ملک ہے۔ کل میں نے آپ کو ملک کا ترجمہ وہ بتایا تھا کہ ملک کا کیا مطلب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور قدوس نہایت پیور، پاک، صاف، منزہ، ہر عیب سے پاک، عزیز، اوور پاورنگ، اور حکیم، حکمت والا، وائز۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی۔ کون؟ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ کرتے رہیں گے۔ آپ کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں، مگر سارا کچھ جو ہے باقی کا سارا کچھ، میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک ہندو ہے نا، ہندو، اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ مسلمان ہیں۔ گرانی کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ ہاں، اس کی آنکھیں مسلمان ہیں۔ آنکھیں اس کی اس لیے مسلمان ہیں کہ آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو ہندو کی آنکھیں بھی دیکھنے کا ہی کام کرتی ہیں، مسلمان کی آنکھیں بھی دیکھنے کا کام کرتی ہیں۔ یہ جو ہے اس لیے، اور درخت جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی ایک حکم سے اتنا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، جبکہ ہم سارا دن نافرمانیوں کے اوپر لگے ہوتے۔ تو وہ ہم سے زیادہ آنکھیں بھی اس کی مسلمان ہیں، ہندو کے ہاتھ بھی مسلمان ہیں، پیر بھی مسلمان ہیں۔ پیروں نے چلنے کا کام کرنا ہے، اللہ نے انہیں چلنے کا حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے چلنے کا کام کرنا ہے، وہ چلنے کا کام کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو پکڑنے کا کام حکم دیا ہوا تو ہاتھ پکڑتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگتا ہے، منہ زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں۔ اب یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ان کو کہاں یوز کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ اب یہ آپ کا جو انر، جو آپ کا سینٹر آف پرسنالٹی ہے، وہ آپ کا وہ قلب ہے یا آپ کا مائنڈ ہے، یا دونوں چیزیں مل کے ہیں، آپ کا جو سینٹر آف پرسنالٹی ہے، اب وہ ان کو کیسے یوز کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے نفس کا آپ کے اوپر بہت حق ہے، اس نفس کو آپ نے آگ سے بچانا ہے۔ تو کیسے بچائیں گے؟ جب ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق یوز کریں گے۔ وہ تو بیچارے مسلمان ہیں، ساری چیزیں آپ انہیں الٹی جگہ پہ لگاتے ہیں، آپ انہیں ان سے الٹا کام کرواتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں، اچھا، یہ پوائنٹ کبھی دماغ نہیں آتے میرے بچوں، میرے دماغ میں کئی پوائنٹ نہیں آتے میرے بچوں۔ میں 100ویں دفعہ یہ قرآن کو پڑھنے لگتی ہوں تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی، یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کی ہم نے قدر نہیں کی ہوئی، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ یقین کریں کہ ہر دفعہ مجھے نئی بات، ایک نئی بات ہی پتہ چلتی ہے، ایک نئی بات ہی پتہ چلتی ہے۔ تو یہ جو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے خود بھی نہیں تھا یہ کبھی میرے دماغ میں پوائنٹ آیا کہ بھئی ہندو کی تو آنکھیں بھی مسلمان ہوں گی، کیونکہ وہ کام وہ کر رہی ہیں کہ جس کا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ دے ڈونٹ یوز دیئر ول، دے یوز دا ول آف، وہ جو بندہ ہے اس کی وہ ول کو کر رہی ہیں۔ آنکھیں جو ہیں، اللہ کی ول تو یہ ہے نا کہ تم نے دیکھنا ہے، وہ دیکھتی ہیں۔ اب وہ جو بندہ ہے وہ ان کو، یہ جو آپ نے وہ پڑھا تھا کہ یحفظوا فروجہم، تو وہ حفاظت کرنا اس انسان کا کام ہے ان کی۔ وہ مسلم ہی ہیں سب، یہ سارے کیڑے، یہ سارے مکوڑے، یہ سانپ، ایون یہ سب مسلم ہیں، کیونکہ وہ صرف وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہوا ہے۔ ایک یہ انسان ظلومن جہولا ہے نا، اس کو جو فری ول دے دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس فری ول کو اتنا مس یوز کرتا ہے کہ وہ، اقبال کیا کہتے تھے کہ یہی انسانیت کی آخری معراج تھی شاید، نہیں انسانیت کی نہیں، یہی جمہوریت کی آخری معراج تھی شاید، کہ اب ہم سے خدا کی بات بھی مانی نہیں جاتی۔
اتنے ہم ڈیموکریٹک ہمارے دماغوں میں ایک خیال ہو گیا کہ ہم اتنے ڈیموکریٹک ہو گئے ہیں کہ اب ہم سے اللہ کی بھی بات نہیں مانی جاتی. یہ تو زیادتی ہے نا. پھر جس نے آپ کو کریٹ کیا اس کی تو بات ماننی ہے. حدود ہوتی ہے نا کچھ ہر چیز کی. تو ڈیموکریسی کی بھی یہ حد ہے کہ جس نے آپ کو کریٹ کیا اس کی تو ایٹ لیسٹ آپ مانیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں سارا کچھ وٹ ایور از ان ہیونس آسمانوں میں اور وٹ ایور از ان زمین کے اوپر ہے. سب کی سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں, اس کی اس حیثیت کو اکنالج کرتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہر اس ایلیگیشن سے جو یہ ظالم جاہل انسان لگاتا رہتا ہے اللہ کے اوپر, وہ ان سب سے ابو ہے. وہ اس بات کی تسبیح کرتی رہتی. ٹھیک ہے جی. اور وہ کون ہے؟ ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. کل آپ کو اس کے مطالب میں نے بتا دیے تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے اللہ جس نے کہ ان امیین میں, یہ بہت الٹریٹ تھے, عرب کے زیادہ تر لوگ الٹریٹ تھے, بہت ہی کوئی جو ہے وہ لٹریٹ ہوتا تھا. تو ان امیین میں ان الٹریٹ نان لیٹرڈ جو انسان ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جس نے کہ ان ان لیٹرڈ ان الٹریٹ لوگوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی کے اندر سے جو ان کو اس کی آیات تلاوت کر کر کے سناتا رہتا ہے, ایک کے پیچھے دوسری تلاوت کر کر کے سناتا رہتا ہے اور ان کو ان کے دماغوں کو پیوریفائی کرتا رہتا ہے. جو کوئی جڑی بوٹیاں کفر کی یا شرک کی یا اس کے بحث مباحثے کے کنکر پتھر جو ان کے دماغوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ پیوریفائی کرتا ہے. ان ساری جو غلط چیزیں ان کے دماغوں میں ہوتی ہیں ان سے انہیں پیوریفائی کرتا ہے. جب پیوریفائی کر لیتا ہے تو پھر وہ یعلمہم الکتاب, پھر وہ انہیں تعلیم دیتا ہے اس ریٹن کتاب کی. پھر وہ انہیں کس کی تعلیم دیتا ہے؟ اس ریٹن کتاب کی, والحکمہ, اور جو وزڈم اس کے اندر ہے اس کی پھر انہیں تعلیم دیتا ہے. پہلے ان کے دماغوں سے جڑی بوٹیاں گند مند نکالتا ہے, اس زمین کو تیار کرتا ہے, پیوریفائی کرتا ہے. اور حل کون سی چیز چلاتی ہے ان کے اندر؟ اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھتا رہتا ہے. وہ آیات جو ہیں وہ ان کو سوفن کرتی رہتی ہیں ان کے دلوں کی زمین کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آیات نے ان کے دل کو نرم کیا تھا نا. تو وہ جو آیات پڑھتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زمین کے اندر ہل چلانے کا کام کرتی ہیں, اس کو سافٹ کرنے کا کام کرتی ہے. اور پھر یزکیہم, پھر وہ جڑی بوٹیاں چنتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اپنے کاموں سے, اپنے بولنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو پیوریفائی کرتے ہیں, ان میں سے وہ جو جڑی بوٹیاں اور کنکر پتھر ہیں اس کو نکالتے رہتے ہیں, ان کے اس کو مائنڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں اور پھر تعلیم دیتے ہیں اس کتاب کی, اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں. دیکھیں بیج اگر بغیر تیار کیے ہوئی زمین کے اندر ڈال دیں گے نا وہ رزلٹ نہیں لائے گا. جو زمین کو پہلے تیار کریں گے اس کے اندر سے ساری جو نقصان دینے والی جڑی بوٹیاں ہیں, جو کنکر پتھر ہیں, انہیں جب تک نہیں نکالیں گے وہ فصل اچھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اچھی فصل لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کرتے رہتے تھے, ان کے دماغوں کو, ان کے خیالات کو پیوریفائی کرتے رہتے تھے یزکیہم, اور پھر انہیں اس کا علم سکھاتے تھے. پھر وہ بیج ڈالتے تھے, لا الہ پہلے کرتے تھے ان کو پاک صاف کر کے, پھر اللہ کا بیج ڈالتے تھے اس زمین کے اندر. اس کتاب کی حکمت, سب سے بڑی حکمت لا الہ الا اللہ, وہ سب سے بڑی حکمت پھر وہ ان کے دلوں کے اندر ڈالتے تھے, اس زمین کے اندر اس کا بیج ڈالتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے. بے شک ابو جہل تھا جس کو ابو الحکم کہتے تھے, بے شک بڑا عقل مند تھا, بے شک مطلب کہ اتنے کمال کے شاعر تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, بے شمار قصے انہیں پتہ تھے, زبانی یاد تھے,
بڑا تیز ان کا حافظہ تھا. وٹ ایور دے ور بٹ دے ور ان لفی ضلال مبین. اس سے پہلے وہ ٹامکٹویاں ہی مار رہے تھے، وہ ایک گمراہی، واضح کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ جو بعد میں آئے ان کے اندر سے جو کہ ان کے ساتھ ابھی ملے نہیں تھے. ہاں جی، وہ بھی ضلال مبین میں تھے، اور جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں تھے، ابھی بعد میں بھی جو ان کے آئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ضلال مبین میں تھے، جو کہ نہیں سنتے تھے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اوور پاورنگ ہے، اور اس کے فیصلے اور اس کی چیزیں اور اس کا کلام بہت ہی حکمت والا ہے. لیکن نہ وہ سنتے تھے، وہ ضلال مبین میں تھے. اور جو ان کے بعد آئے، جو ابھی مطلب ان کا الحاق ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا ابھی، یعنی کہ نیکسٹ جنریشن جو تھی ان کی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو چیز ہے، یہ جو قرآن حکیم ہے، یہ جو تزکیہ ہے اور تعلیم ہے کتاب کی اور حکمت کی، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کے پاس فضل بہت زیادہ ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھئی وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کہ اس کے پاس فضل کی کوئی کمی ہے تو اس لیے وہ تھوڑے بہت کو دے دیتا ہے باقی سب کو نہیں دیتا. ایسی بات نہیں. وہ ذو الفضل العظیم ہے، بہت بڑا، اس کے پاس بہت بڑی باؤنڈریز ہیں اوور ڈیو دینے کے لیے آپ کو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو ان کی مثال اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی مثال جنہیں توریت دی گئی تھی، یعنی جن کے اوپر توریت ڈالی گئی تھی، کہ یہ ایک ذمہ داری ہے نا، یہ قرآن حکیم اور یہ توریت اور یہ انجیل اور یہ جتنی کتابیں ہیں، یہ ایک ذمہ داری کے طور پہ انسانوں کے اوپر ڈالی گئی ہیں کہ دیکھو ان کو پڑھو اور ان میں سے علم حاصل کرو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو. لیکن کیا ہوا کہ جو ان کی مثال جن کے اوپر توریت ڈالی گئی تھی احکامات ماننے کے لیے، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. جو اس کا حق تھا اٹھانے کا، اس کو وہ کرنے کا، پورا کرنے کا، وہ انہوں نے نہیں جب اٹھایا تو ان کی مثال کیسی ہوگی؟ ایک گدھے جیسی ان کی مثال ہے. یحمل اسفارن، جو بہت ساری کتابیں جس کے اوپر بے شک لدی بھی ہوتی ہیں، لیکن گدھے کو کیا پتا کہ ان کتابوں میں کیا علم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دیکھیں ذرا، کہ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر ہیں تو بہت ساری کتابیں لدی ہیں، بٹ ہی ڈزنٹ نو کہ ان کے اندر علم کیا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. ان کی مثال پھر اس گدھے جیسی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو کہ نا انصافوں کی قوم ہوتی ہے، اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. میں اپنی پوزیشن بدل لوں کہ مجھے پھر میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں، سن ہو جاتی ہیں. چل ہاں، کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انجسٹ لوگوں کی قوم کو ہدایت پھر نہیں دیا کرتا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو ان سے ذرا کہو، یہ جو یہودی ہیں نا، الذین ھادوا، جو یہودی ہیں، ان سے ذرا یہ کہو کہ اگر تمہارا زوم یہ ہے، تمہیں یہ زام، تم زوم گمان، تمہارا خیال یہ ہے، تمہاری یعنی کہ وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے بڑے دوست ہو، من دون الناس، انسانوں، باقی انسانوں کے علاوہ تم صرف اللہ کے بڑے ہی اولیاء، بڑے سیکرٹ شیئر کرنے والے اور بہت ہی کلوز اللہ کے دوست ہو. تو پھر تم ذرا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم یہ بات اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ انسانوں کے علاوہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو پھر تم ذرا موت کی تمنا تو کرو. اپنے دوست سے تو ملنے کے لیے بندہ کہتا ہے نا، شکر ہے مر جائیں اور جلدی سے پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ہے نا، دل چاہتا ہے نا بندے کا اس طرح. تو اللہ وہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگر یہ سچ بول رہے ہیں کہ یہ بہت دوست ہیں اللہ کے، تو پھر انہیں کہو کہ تھوڑا ذرا تمنا کریں موت کی.
ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے اس کی تمنا موت کی جو کچھ ان کے ہاتھ اب کرتوت آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے وہ ان انجسٹ لوگوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ان سے کہو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نا، وہ تو تمہیں آ کے ہی رہے گی، ملاقیکم، اور تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی۔ جس موت سے تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے بڑے دوست ہیں، انسانوں کے علاوہ صرف ہم ہی دوست ہیں، ہم ہی چوزن پیپل ہیں، تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو۔ بندہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے تو کہتا ہے کہ میں تو کسی طرح سے پہنچ جاؤں اپنے دوست کے پاس، ٹھیک ہے، تو ذرا تم تمنا تو کرو مرنے کی، لیکن وہ ہرگز نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو کچھ ان کے ہاتھ آگے کرتوت بھیج چکے ہیں وہ پتہ تو ہے انہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کہو کہ دیکھو جس موت سے تم تفرون فرار چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ مل کے رہے گی، اس کی ملاقات تمہارے ساتھ ہو کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ اس کی طرف جو غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور جو شہادہ، جو سامنے ہیں چیزیں، اس کو بھی جو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جس چیز سے کہ جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ یہ یونبئکم بہت دفعہ آتا ہے نا، تو نبی، تو وہ اسی سے لفظ ہے۔ نبی کا مطلب نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، تو نبی کیونکہ پچھلے ہسٹری بھی کی خبریں بھی دیتے ہیں آپ کو، آگے جو آنا ہے قیامت والا دن اور اس میں سارا حساب کتاب، اس کی بھی خبریں دیتے ہیں، اس لیے انہیں نبی کہتے ہیں۔ تو یہ نبئکم، وہ پھر تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اے ایمان کے دعوے دارو، تو پھر جمعے کے دن جب نماز کے لیے نودیا پکارا جاتا ہے، ندا دی جاتی ہے، یہ بھی ندا دینا پتہ ہی ہے نا، اردو میں تو بالکل آرام سے پتہ ہے، ندا دینا، آواز دینا، بلانا۔ تو اے ایمان کے دعوے دارو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے، اس صلاۃ کے لیے آپ کو آواز دی جاتی ہے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو بھاگو، فاسعوا، بھاگو، کوشش کرو اس کے لیے پہنچنے کی، کوشش کرو اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تم جا رہے ہو، اس لیے اس کی طرف کوشش کر کے جاؤ۔ وذروا البیع، اور اس وقت خرید و فروخت کو بند کر دو، اس وقت خرید و فروخت کو بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کوئی علم ہے نا تو یہ بات تمہارے لیے بہترین ہے کہ جب صلاۃ کے لیے آواز دی جائے، اذان ہو جائے، تو پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے خرید و فروخت ترک کر کے، فاسعوا، کوشش کر کے، یہ بھاگتے ہوئے لکھا ہوتا ہے نا، تو دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ میں ابھی آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی کہ دوڑ کے جانے کے لیے نہیں کہا، کوشش کر کے اپنے کاموں کو پہلے سے اس طرح سے مینیج کر کے کہ تاکہ اس ٹائم کے اوپر آپ ہر طرح کا کاروبار بند کریں، خرید و فروخت بند کریں، اور اس وقت یہ کوشش کریں، فسم، تو پھر اس اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے آپ جائیں، پہنچیں اس کو۔ تو ذالکم خیر، یہ تمہارے لیے بڑی بہترین بات ہے۔ تو ایک 636 نمبر ہے، بخاری جو ہے اس کے انٹرنیشنل نمبر 636 ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ وقار اور سکون کے ساتھ، دونوں یہ لفظ ہیں، وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، جب بھی تم نے صلاۃ کے لیے آنا ہے تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ، یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے آئیں اور ہفا تو، وہ جو سو کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے کوشش کریں اپنے میٹرز کو مینیج کر لیں، تاکہ اس وقت آپ یہ نہ ہو کہ ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ادھر آپ واش روم میں داخل ہو رہے ہیں نہانے کے لیے،
اور پھر وہاں سے بھاگتے بھاگتے گاڑی بھی تیز چلائیں کہ جلدی سے اس کو نماز کو پہنچے. یہ نہیں. فرسٹ آف مینس یو ہیو ٹو میک پریپریشنس. جو کوشش کرنی ہے آپ نے اس کو ذکر اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ پہلے کوشش کرنی ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگتے ہوئے نہیں آنا نماز پڑھنے کے لیے، صلاۃ پڑھنے کے لیے. صلاۃ کو جب اذان دی جاتی ہے تو اس صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے آپ نے بھاگتے ہوئے نہیں آنا، وقار اور سکون کے ساتھ آنا ہے. دیکھیں کوئی بھی کام آپ کرنے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں، ایگزامس میں آپ کو بھاگتا ہوئے جائیں اور رستے میں وہ، تو آپ کا مائنڈ تو بیچارہ ابھی سیٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس بھاگ دوڑ کی طرف بھی لگے. تو یہ بات ہے. فسو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے آئیں اس صلاۃ کی طرف، الی ذکر اللہ ہے، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ذر البیع، اس وقت اپنی خرید و فروخت کو، اس وقت اپنی سوداگری کو بند کر دیں. اس سے پہلے اپنے سارے میٹرز کو مینیج کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس وقت پھر آپ آرام سے جا کے سکون اور وقار کے ساتھ جا کے اللہ کو یاد کر سکیں. فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب پھر وہ صلاۃ جو ہے وہ ختم ہو جائے، قضیت الصلاۃ، جب وہ صلاۃ کا سارا ختم ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، تو پھر زمین میں بے شک پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اس سے پہلے نہ شروع کرو یہ کام، ٹھیک ہے، اس کے بعد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا بہت سا ذکر کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. یعنی یاد کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف سبحان اللہ یا اللہ اکبر یہ لا الہ الا اللہ، یہ صرف اس کا منہ سے ورد کرتے رہیں اور ادھر ادھر جو مرضی کرتے رہیں. یہ نہیں مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نصیحتوں کو یاد رکھو. وذکروا، اس کی نصیحتوں کو یاد رکھو اور بہت زیادہ یاد رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح دی جائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ کیا ہوا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف ٹائم میں ہوئی ایک دفعہ ایسی بات کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کوئی مرچنڈائز، کوئی یہ کاروان، جو ان کے کاروان ہوتے تھے، قافلے جو آتے تھے تجارت کا سامان لے کے، وہ اگر وہ دیکھ لیں کوئی تجارت ہوتی بھی تو وہ اس کی طرف بھاگ جائیں اور تمہیں اکیلا کھڑا چھوڑ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اکیلے کو کھڑا چھوڑ جائیں. کل ما عند اللہ خیر من اللہ و من تجارت، ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا وہ اس مشغول کر دینے والی چیز سے اور تمہیں غافل کر دینے والی چیز، یہ جو تجارت ہے، اس سے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے. اور اس تجارت سے اور اس مشغول کر دینے والی چیز سے جس میں کھب کے تو تم اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو گئے کہ انہیں اکیلا چھوڑ کے تم تجارت والے قافلے کی طرف بھاگ گئے. واللہ خیر الرازقین، رزق تو اللہ نے دینا ہے. تم جو بھاگ کے فٹافٹ پہنچے ہو کہ میں جلدی سے خرید لوں اور یہ میرا تجارت کا مال آیا ہوگا یا کچھ سوچ کے، اور تم بھاگ گئے، تو اللہ خیر الرازقین، اللہ جو ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس قسم کی حرکت تمہیں نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے 4899 ہے بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھا رہے تھے تو کوئی تجارتی قافلہ آ گیا این اسی ٹائم کے اوپر. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو کھڑے ہوں گے، آپ کے خیال میں وہ کتنے پکے ہوں گے؟ وہ اپنے ایمان سے ہم سے تو 100 گنا 1000 گنا پکے ہوں گے. اس کے باوجود یہ تجارت جو ہے یہ لہو، یہ آپ کو ایسی مشغولیت دنیا کی دے دیتی ہے کہ آپ اس میں کھب کے غافل ہو جاتے ہیں باقی کی چیزوں سے. یعنی وہ غافل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کر رہے ہیں یا کھڑے ہیں یا ابھی خطبہ دے رہے تھے. وہ تو خطبے کو بیٹھ کے سننے کا ہے نا، وہ خطبہ سننے کی بجائے وہاں کو بھاگ گئے، صرف 12 آدمی رہ گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خطبہ سننے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لہو چیز سے، یہ جس نے تمہیں غافل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن سے، ان کی جو وہ یعنی کہ خطبے سے، ایڈریس سے، ان کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس نے تمہیں غافل کر دیا اس تجارت سے۔ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے، مت اس ٹائم کے اوپر تجارت کرو۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، 9 آیت میں اللہ نے کہا کہ اس وقت اس بے کو چھوڑ دو، یہ دنیا کا جو مال متاع ہے یہ تمہیں غافل کر دیتا ہے ہر اس چیز سے جس سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جی ہماری سورہ جمعہ ختم ہوئی، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور دیکھیں کہ ذرا اس کے اندر کتنے یعنی کہ اتنے جو ہم سے بہت بڑھ کے ایمان کے اندر مضبوط لوگ تھے وہ بھی چھوڑ کے یہ ایسی کوئی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے یہ تجارت اور سوداگری، اپنا نفع اور نقصان بندے کی آنکھیں ہی بند کر دیتا ہے، بھلا ہی دیتا ہے، اس کو غافل ہی کر دیتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا تھا اور کیا کرنا تھا اس نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہماری سورہ جمعہ جس کی صرف 11 آیات تھی وہ ختم ہوئی الحمدللہ جی۔ اب ہم نیکسٹ سیشن میں سورہ منافقون اور ہو سکا تو سورہ تغابن میں پڑھیں گے۔ چلیے جی اب اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔